السلام علیکم. لاسٹ میں کافی سارے ممبرز ہیں جن کے ابھی تک مائک کنیکٹ نہیں ہے، تو ایک بار آپ لوگ سب چیک کر لیں کہیں آپ کا وہ ممبر تو نہیں ہے. اگر وہ آپ کے ممبرز ہیں تو کائنڈلی ان کے مائک کنیکٹ کروا دیں تاکہ انہیں آج کے سیشن میں آنے کا فائدہ ہو. شکریہ. گائز آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں، کائنڈلی آپ اپنی پوری ٹیم کو ریمائنڈ کروا دیں، اس کے بعد ہم سیشن اسٹارٹ کر دیں گے. السلام علیکم میم، کائنڈلی کنفرم کیجیے گا میری اسکرین کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے. اور میری وائس بھی کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید. آپ سب کا ویلکم ہے آج کے ڈے 2 ویبینار میں. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایک یہاں سے ایک اسکرین شاٹ لے کے اس پرسن کو سینڈ کر دیں جس نے بھی آپ کو اس ویبینار میں انوائٹ کیا ہے، یا آپ کسی بھی بیچ گروپ میں ایڈ ہیں، کسی بھی ٹریننگ گروپ میں ایڈ ہیں، کسی بھی چیٹ گروپ میں ایڈ ہیں، یا آپ کو جس بھی پرسن نے اس میٹنگ کا لنک دیا ہے، یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر ان کو ایک میسج ٹائپ کر دیں کہ آئی ایم ان ویبینار. آپ کے پاس صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے، کائنڈلی اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیں. جلدی سے یہاں سے آپ ایک اسکرین شاٹ لے کے جس بھی پرسن نے آپ کو اس میٹنگ کا لنک دیا ہے ان کو سینڈ کر دیں. تو گائز سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے کریئر کو سیریسلی لینا ہے. اگر آپ یہاں پر اپنا ٹائم لے کر آئے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا جو فوکس ہے وہ اس میٹنگ میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ کو جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرو، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہاں پر آپ کو کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور کیا وہ آپ کے لیے بینیفٹڈ ہے یا نہیں ہے. اینڈ اس کے بعد آپ کا موبائل فون آن ہونا چاہیے، اینڈ جتنے بھی آپ کے موبائل فون میں نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں کائنڈلی آپ ان کو فی الحال آدھے گھنٹے کے لیے میوٹ کر دیں تاکہ کوئی بھی انسان ڈیورنگ سیشن آپ کو تنگ نہ کر سکے، ڈسٹرب نہ کر سکے. اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر اور بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ آپ کو سیشن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو صرف آدھے گھنٹے کے لیے آپ ان سے دور ہٹ جائیں. صرف اس سیشن کو آپ کمپلیٹلی سنیں، دیکھیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اب چلتے ہیں ہم اپنی ٹاپک کی. انٹروڈکشن کروائیں. ہم لوگ group of people who are committed to help you to be successful and make luxurious lifestyle. دیکھیں یہاں پر بہت سارے ہاؤس وائفز ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ آگے تو بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو یہاں پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سیلف میڈ بننا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو آنے والے نیکسٹ منتھ میں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے 6 مہینے کے اندر اندر وہ 1,00,000 روپے پر منتھ کمانا اسٹارٹ کر دیں. تو آئی ہوپ کہ آج کا جو سیشن ہوگا وہ کمپلیٹلی ایک لرننگ سیشن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر بہت سارے سیکریٹس بھی بتانے جا رہا ہوں سوشل میڈیا کے، جو شاید ہی آپ کو پتا ہوں کہ یہ ہو گیا رہا ہے. ایسے سوشل میڈیا کے سیکریٹس جو شاید ہی آپ کو کسی نے بتائے. کافی سارے شاکنگ نیوز ہیں، اور یہ سلائیڈ میں آگے چل کے آپ کو ایزیلی سمجھاؤں گا کہ کیسے یہ سیلیبریٹیز ایک ایک دن کے ایک ایک پوسٹ کے کروڑوں روپے چارج کرتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہاں پر صبر رکھنا ہوگا، پیشنس رکھنی ہوگی. تو سب سے پہلے ہم ہائی لائٹ کرواتے چلے ہمارے آج کی جو ٹریننگ سیریز ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے. اگر آپ نے کل والا سیشن مس کیا ہے تو آئی تھنک آپ کو آج بہت ساری ایسی جو سسٹمز ہیں، بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ بیچ ٹریننگ سیریز ہوتا ہے جس میں آپ کو 3 دن کے اندر اندر کمپلیٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ہاؤ ٹو گیٹ رچ، آپ اس امیر کس طرح سے بن سکتے ہیں صرف سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے کمپلیٹلی ٹیچ اینڈ ٹرین کیا جاتا ہے. تو آج کا ہمارا ڈے 2 ہے جہاں پر آپ کو سوشل میڈیا کا پرفیکٹ یوز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر بزنس سمجھایا جائے گا کہ آپ بزنس کس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنا سوشل میڈیا پر ریپوٹیشن کیسے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے مجھے آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس چاہیے. یہاں پر آپ اگر اس میٹنگ میں آئے ہیں تو آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ یہاں پر سیکھنے آئے ہیں، سمجھنے آئے ہیں، تو آپ کا جو گول ہے، جو آپ کا فوکس ہے، وہ آپ کا اس اسکرین پر رہنا چاہیے اور میری آواز پر رہنا چاہیے کہ یہاں سے میں جو چیز آپ کو بول رہا ہوں، میں جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں، اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکو، آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکو. آپ کا ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے یہاں پر. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر صبر رکھنا ہے، پیشنس رکھنی ہے. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ صبر کا پھل
फल बहुत मीठा होता है, तो यहाँ पर जितना आप सब्र करेंगे उतना ही ज्यादा मीठा फल आपको मिलने वाला है। एंड वेरी नेक्स्ट, आपका यहाँ पर एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि यहाँ पर आपको 10-15 हजार रुपए कमाने के तरीके बताए जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं यहाँ पर मिलियंस में अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको मिलियंस में अर्निंग करना सिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर कोई जॉब ऑफर करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक बिजनेस सिखाने आया हूँ कि आप बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेशन की एंड में आपको जो भी 2 अहम चीजें सीखने को मिले आज, जो शायद पहले आपने कभी भी नहीं सुनी, कभी भी नहीं सीखी, तो उसके अबाउट आपने फीडबैक देने अपने अपलाइन को। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक देना है, सेशन के बाद आपने उसको फीडबैक देनी है कि आपने इस सेशन से क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम से। देखिए, दुनिया में आप 2 तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसा कि कल हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा कि हम दुनिया में पैसे को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 और टाइप्स हैं कि आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो। एक होती है पैसिव इनकम और दूसरी होती है एक्टिव इनकम। अब सबसे पहले आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि एक्टिव इनकम क्या चीज होती है एंड पैसिव इनकम क्या चीज होती है। अब एक्टिव इनकम वो चीज होती है कि जहां पर आप एक एम्प्लॉय होते हो, जहां पर आप एक काम करते हो, जहां पर आपका फॉर एग्जांपल कोई एक जनरल स्टोर है, जहां पर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो डेली बेस पे, जहां पर आप खुद इन्वॉल्व होते हो, आपके हाथ इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जहां पर आप काम करते हैं एंड उस काम करने के बदौलत आपको जो सैलरी मिलती है वो एक्टिव इनकम होती है। अब ये मैं आपको समझाऊं किस तरह से। फॉर एग्जांपल देखें, एक बैंक एम्प्लॉय है, एक बैंक में एक बंदा है जो जॉब करता है। अब वो 5 महीने कंटिन्यूअसली वो वहां पर जॉब कर रहा है, उसको 5 महीने की सैलरी मिल रही है। जितने महीने वो वहां पर जॉब कर रहा है उसको उस महीने की सैलरी मिल रहा है। लेकिन उसने 5 महीने जॉब की, उसको 5 महीने की सैलरी मिल गई, 6ठे महीने वो बैंक नहीं जाता, अपनी नौकरी पर नहीं जाता, वो घर बैठ जाता है। तो क्या 6ठे महीने बैंक उसको सैलरी देगी या नहीं देगी? ऑब्वियसली नहीं देगी, क्योंकि वो बंदा अपने काम में इन्वॉल्व था ही नहीं, उसने अपना टाइम बैंक में दिया ही नहीं, उसने अपनी बॉडी वहां पर इन्वेस्ट की ही नहीं, उसने वहां पर अपना काम किया ही नहीं। क्योंकि वो वहां पर एक्टिव होता है तभी उसको बैंक इनकम देती है। अगर आप वहां से छुट्टी करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बैंक आपकी जगह पर किसी और बंदे को रख के उसको एक्टिव इनकम देना स्टार्ट कर देगी। तो ये होती है एक एक्टिव इनकम के जहां पर आपकी पूरी बॉडी, आपका टाइम, आप खुद इन्वॉल्व होते हो पैसे कमाने के लिए, वो एक्टिव इनकम होती है। जहां पर आप एक्टिव होते हो वहां से आपको इनकम आती है। आप इनएक्टिव हो गए, आपने काम छोड़ दिया, आपने अपने दुकान का शटर बंद कर दिया, तो आपको इनकम आना रुक जाती है, क्योंकि आप वहां पर एक्टिव हो तभी आपको इनकम आ रही होती है। एंड यहाँ पर क्या है कि एक्टिव इनकम में आपका जो शेड्यूल्ड होता है वो फोर्स्ड होता है। वो किस तरह से कि देखिए, एक एम्प्लॉय होता है जो डेली बेस पे सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है, शाम को 8 बजे घर आता है, सुबह को फिर से वो ऑफिस जाएगा, फिर से वापस घर आएगा। तो डेली बेस पे उसका जो शेड्यूल होता है वो काफी फोर्स होता है, वो ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ता है उस काम पर, क्योंकि वो वहां पर एक्टिव होता है तभी कुछ अमाउंट वो जनरेट कर पाता है। एंड ये होता है कि अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हो, जॉब हो, तो वहां पर कोई रिस्क नहीं होता, वहां पर बहुत ही कम रिस्क होता है और बहुत ही कम रिवार्ड होता है। क्योंकि वहां पर आपके नौकरी जाने के चांसेस कोई नहीं होते, तो आप वहां पर कोई बड़ी ऐसी इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते, या आपको ऐसा कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हो सकता। मतलब कि कोई रिस्क नहीं है वहां पर। एंड जॉब के लिए आई थिंक आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बट आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है एंड उसके साथ साथ आपको उस एजुकेशन में भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर कहा जाए कि इस जॉब को लेने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आई थिंक जी हाँ, आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए। एंड आज के टाइम में तो आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि बहुत सारे जो निज़ाम है हमारे पाकिस्तान में वो सिफारिश पे चल रहे होते हैं। अगर आपका कोई दादा परदादा किसी पार्टी में है, किसी पॉलिटिशियन पार्टी में है, किसी ऐसे इदारे में है कि वो आपको जॉब दे के दे सकता है, तो वो भी समझे एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां पर भी वो अपनी सिफारिश की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड पैसिव इनकम क्या चीज होती है कि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज होती है जहां पर बिजनेसमैन लोग होते हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस रन करते हैं, वो पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं। पैसिव इनकम आप किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं कि एक इंसान या तो कोई एक ऐसा सिस्टम बना देता है, या एक
پلیٹ فارم بنا لیتا ہے یا اپنے نیچے ایک ایسی ٹیم بنا دیتا ہے جو ٹیم اس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, جو پلیٹ فارم اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, اینڈ وہ اگر ایکٹیو نہیں بھی ہے اس کو انکم جاری ہوتی ہے. اب ایگزامپل کے طور پر لے لیں مارک زکربرگ, اس نے فیس بک کو بنا ڈالا, تقریباً 3 بلین لوگوں کی اس کے نیچے ٹیم کام کر رہی ہے. تو اب اگر مارک زکربرگ ایک ہفتہ آفس نہیں جاتا, ایک مہینہ آفس نہیں جاتا, اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے باہر جاتا ہے, تو کیا مارک زکربرگ کی انکم رکتی ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ وہ ہر دن بلینز میں کما رہا ہے. کیوں کما رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا ایک ایسا بزنس سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جہاں پر اس نے لوگ لگا دیے اور وہ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اینڈ اس کے ہاتھ بالکل فارغ ہیں اور اس کو انکم جاری ہے. یہ ہوتی ہے پیسو انکم, کہ آپ ایکٹیو ہوں تب بھی آپ کو انکم آ رہی ہے, آپ اگر ایکٹیو نہیں ہیں تب بھی آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے پیسو انکم اور ایکٹیو انکم. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سلائڈ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ایکٹیو انکم کیا چیز ہوتی ہے اور پیسو انکم کیا چیز ہوتی ہے. جہاں پر آپ اور آپ کا ٹائم انوالو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ایکٹیو انکم, اینڈ جہاں پر آپ کی ٹیم یا آپ کا ایک سسٹم انوالو ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی کام کرتا رہتا ہے, وہاں سے آپ کو پیسو انکم جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. چاہے آپ ایکٹیو ہو چاہے آپ ایکٹیو نہیں ہو, یہ ہوتی ہے پیسو انکم. سو ہم نے تو اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہوگا کہ یار ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے, ہم نے اپنی لائف کو آگے کرنا ہے, ہم نے بہت سارا پیسہ کمانا ہے, ہم نے بھی بزنس کرنا ہے. تو ہم بزنس کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا مین پوائنٹ آ سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے ایسے سسٹمز کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کام کرتے رہیں اور ہمیں پیسو انکم ملتی رہے. چاہے ہم ایکٹیو ہوں تب بھی ہمیں انکم ہونی چاہیے, اگر ہم ایکٹیو نہیں ہیں تو بھی ہمیں انکم ہونی چاہیے. ایسا کیا کیا جائے؟ تو بات آ جاتی ہے یہاں پر بزنس کی, کہ ہم نے بزنس کرنا ہے, بٹ بزنس کس طرح سے کریں ہم؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آف لائن بزنس کی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایک بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو ایک پلیس چاہیے, ایک جگہ چاہیے اپنے بزنس کو سیٹل کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ کو وہ خریدنی پڑے گی. کم سے کم بھی آپ کو 20 سے 30 لاکھ روپے میں ایک پلاٹ مل جائے گا جہاں پر آپ کنسٹرکشن کر کے اپنا ایک بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہو. اگر آپ پلاٹ نہیں لے سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ نے رینٹ پر جگہ لے لینی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے رینٹ پر جگہ لے لینی ہوگی جہاں پر آپ اپنے ایک فزیکل ٹریڈیشنل بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہو. تو رینٹ پر بھی اگر آپ جگہ لیتے ہو تو سب سے پہلے وہ جس کی بھی جگہ ہوتی ہے, آپ لوگوں میں سے یہ بہت لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ جس کی بھی وہ جگہ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ سے ایک 6 مہینے کا ایگریمنٹ کروا لیتا ہے, جس سے آپ سے وہ 2 سے 3 لاکھ روپے صرف ایز اے سیکورٹی لے لیتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے تک اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ جو 2 لاکھ روپے ہیں یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے, کیونکہ یہ 6 مہینے کی ضمانت ہے, سیکورٹی ہے. مطلب کہ یہاں پر آپ کے 2 لاکھ روپے تو ایسے ہی چلے گئے. آپ نے ایک بزنس اسٹارٹ کرنا تھا لیکن 2 لاکھ روپے آپ کو جسٹ ایک دکان بک کرنے میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دکان لے بھی لیا ہے, ایک سسٹم لے بھی لیا ہے, تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے پھر وہاں پر ڈیکوریشنز کی. وہاں پر لائٹس ہونے چاہیے, صوفا سیٹس ہونے چاہیے, انوینٹریز ہونی چاہیے, ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ کا کسٹمر کلائنٹ آتا ہے تو اس کو بٹھایا جا سکے. ٹھیک ہے, تو ڈیکوریشنز کرنے کے لیے بھی آپ کو تقریباً 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے اگر ایک چھوٹا سا سسٹم اسٹارٹ بھی کیا ہے بزنس کا, تو آپ کو کم سے کم 3 سے 4 لوگوں کی ایک ٹیم چاہیے. آپ کے نیچے 3 سے 4 ورکرز چاہیے جو آپ کے لیے کام کر سکیں اور آپ کے بزنس کو گرو کر سکیں. کم سے کم 1 لاکھ روپے تو ہر منتھ کی ان کی سیلری ہو جاتی ہے آپ کے یہاں پر. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بعد اگر آپ ایک ٹریڈیشنل بزنس اسٹارٹ بھی کرتے ہو تو آپ کے پاس فکس ٹائم ہوتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ 12 سے 14 گھنٹے تک ہی اس ٹریڈیشنل بزنس میں کام کر سکتے ہو, 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے بھی گھر جانا ہے, آپ نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. بات کیا آ جاتی ہے, اگین یہاں پر آپ کا ٹائم انوالو ہو رہا ہے. جو بھی اماؤنٹ آپ بنا رہے ہو یہاں پر کما رہے ہو, اس میں بھی آپ کا اگین ٹائم انوالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بعد ایک ٹریڈیشنل بزنس میں آپ کو یہاں پر بل پیمنٹس, وائی فائی پیمنٹس وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر اپروکسیمیٹ ان کا خرچہ بھی دیکھا جائے تو 50,000 پر منتھ آپ کا صرف یہ ہلکا پھلکا خرچہ ہو جاتا ہے. اینڈ اس کے بعد ایک ٹریڈیشنل بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 50 سے 60 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے آج کے ٹائم میں, کہ آپ ہیوی پروڈکٹس لے لو, کوئی ایسا سسٹم اسٹارٹ کر سکو, کوئی ایسی سروس اسٹارٹ کر سکو جس کو آپ یوٹیلائز کر سکو. ظاہر سی بات ہے, آپ جب تک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ ایک بزنس کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اگر آپ نے ٹریڈیشنل بزنس
ऑफलाइन पर आपके जो स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री होती है वो लिमिटेड होती है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक दिन में 1000 कस्टमर्स भी आ जाते हैं, आपका सारा माल उस दिन खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन आपका जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा जब तक दूसरा माल आता नहीं है. मतलब आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिटेड सामान ही रख सकते हो. अगर आप उसको बड़ा करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी करनी पड़ती है. एंड उसके बाद क्या होता है कि आपके उस ट्रेडिशनल बिजनेस में जो रीच होती है, जो ऑडियंस होती है, वो बहुत ही लिमिटेड होती है. अब एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ पर एक दुकान ले ली, ठीक है, एक सिस्टम स्टार्ट कर लिया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर ली, लेकिन आपके पास कौन से लोग आएंगे आपसे खरीदारी करने, आपके बिजनेस को ग्रो करवाने? आपके पास वही लोग होंगे जो आपके आसपास होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्तान से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सिर्फ मुल्तान के कुछ ही लोग आएंगे. जितने एरिया तक आपका बिजनेस मशहूर होगा, उसी एरिया के लोग आपकी तरफ आ रहे होंगे. मतलब यहाँ पर आपके पास जो ऑडियंस की रीच होती है वो भी लिमिटेड होती है. ठीक है, तो अब हमने तो बिजनेस करना है, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो हमें कम से कम 70-80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सिर्फ एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं, हम किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करें? आप में से सभी लोगों का यही ख्याल होगा कि आपने तो बिजनेस 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 कहा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए 70-80 लाख रुपए कहाँ से आने चाहिए? तो घबराने की बात नहीं है, आपके पास है एक बिजनेस, आपके पास है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग. डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस. नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा साइंटिफिक बिजनेस मॉडल है जो पर्सन टू पर्सन सेल्स पर डिपेंड होता है, जो पर्सन टू पर्सन सेल्स पर आपको प्रॉफिट देता है. नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे खूबसूरत और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है. अगर आप इसको कहें कि इसने मेरी लाइफ चेंज की है तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करके मैं हर महीने यहाँ से 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ. मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. मेरा भाई जॉब करता है, ठीक है, आर्मी अफसर है वो. तो वो क्या करते हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ही पहले अपना कारोबार स्टार्ट किया हुआ था, जॉब स्टार्ट की हुई थी, तो तकरीबन उनको 7 से 8 साल हो चुके हैं. तो जब उन्होंने अपने जॉब की करियर की स्टार्ट की थी, तब उनकी जो सैलरी थी वो तकरीबन कोई 20 से 25 हजार रुपए थी तकरीबन. अब उनको क्या हुआ है कि अब उनको यहाँ पर 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज जो उनकी सैलरी है वो सिर्फ 20,000 से 40,000 तक हुई है, सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर अंदर. ठीक है, और मैं यहाँ पर 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग करके कितना कमा रहा हूँ? 2 लाख पर मंथ. मेरा भाई जॉब करके कितना कमा रहा है? सिर्फ 40,000 पर मंथ. तो यहाँ पर देखा जाए तो बेनिफिट कौन सा ज्यादा दे रहा है हमें? मुझे बिजनेस दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग जॉब से ज्यादा बेनिफिट दे रही है. अब मैं आपको अपनी बात करता हूँ यहाँ पर. जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता था, मैं आपको ये अपनी छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ. जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता था तब मैं स्टडी करता था, तो मेरे पास काफी टाइम बच जाता था कि मैं मतलब कोई ऐसा काम स्टार्ट करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आना स्टार्ट हो, मतलब मैं अपने खर्चे अफोर्ड कर सकूं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने अपने घर से पैसे नहीं लेने, हमने अपनी पॉकेट मनी खुद ही अरेंज करनी है. कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने लिए कोई छोटा मोटा सा बाहर काम स्टार्ट कर दें कि हमारी जो एजुकेशन की फीस है, हमारे खुद की जो पॉकेट मनी है, वो हमें अपनी फैमिली से नहीं लेनी पड़े, हम खुद ही कमा लें. तो मेरी भी यही एक सोच थी कि मैं भी कोई एक छोटा मोटा सा काम ऐसा करूं कि जहां से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉफिट जो है ना जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, कि मैं अपने छोटे मोटे जो अखराजात हैं वो मैं अपनी फैमिली से ना ले सकूं, खुद ही मैं अपने खर्चे टैकल करूं. तो मैंने क्या किया, मैंने ना काफी इधर उधर देखा, मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई रोजगार नहीं मिला कि जिससे मैं छोटा मोटा मतलब कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकूं या कोई भी ऐसी नौकरी किसी के यहाँ कर सकूं जिससे मुझे 8-10 हजार पर मंथ मिलते रहे. तो मैंने क्या किया, मुझे मेरी एजुकेशन लेवल अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी थी, तो मुझे एक टीचर था, उसने कहा कि आप मेरे स्कूल में ना प्राइवेट बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो. तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं. तो जब मैं वहां पर गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मुझे चेक किया, मैं हर चीज मुझसे पूछी, मैंने भी हर चीज का एग्जैक्ट जवाब दिया. तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको यहाँ पर जॉब पे तो रख सकते हैं, लेकिन हम आपको सैलरी सिर्फ 6,000 रुपये देंगे. अब आप बताएं, मैंने इतनी एजुकेशन की है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एजुकेशन मैंने हासिल किया, अब जब वही एजुकेशन में आगे सेल कर रहा था तो मुझे कितने मिल रहे थे पर मंथ के? सिर्फ 6,000 रुपए. तो क्या ये 6,000 मेरे लिए इनफ है? बिल्कुल नहीं. तो मैंने उस करियर को बिल्कुल भी चूज नहीं किया. तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन ही मैं बैठा हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह वगैरह, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस चीज का, मुझे कोई भी इल्म नहीं था. अगर मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सामने अभी बात कर रहा हूँ तो 1 साल पहले मैं यहाँ पर नहीं था, आपकी तरह मैं भी बेरोजगार था.
کچھ بھی نہیں کما رہا تھا, بٹ میں نے ایسے ہی انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر گھوم رہا تھا تو مجھے بھی اسی طرح سے ایک بندہ مل گیا جس نے کہا کہ آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے. میں نے کہا ہاں بالکل کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو نا ہماری میٹنگ میں آنا ہوگا جہاں پر آپ کو کمپلیٹ ٹریننگ دی جائے گی. تو میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے لے لیتے ہیں, لینے میں کیا ہے. تو جب میں نے یہ اپرچونٹی سنی, میں نے جب اتنا ٹرن اوور سنا کہ لوگ یہاں پر لاکھوں روپے کما رہے ہیں, کروڑوں روپے کما رہے ہیں, تو میں کیوں نہیں کما سکتا. میرے اندر خود کے اندر ایک ہمت جاگنا اسٹارٹ ہوئی کہ بھائی اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو مجھ میں کیا خامی ہے, میں کیوں نہیں کر سکتا. میں نے اپنے آپ کو کوشچن کرنا اسٹارٹ کیا. میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کریئر کا اسٹارٹ کیا 29 جون کو. ابھی مجھے 1 سال سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر میں اپنی ٹوٹل انکم کی بات کروں تو 28 لاکھ سے زیادہ میں ریونیو یہاں سے جنریٹ کر چکا ہوں. اینڈ اگر میری منتھلی انکم کی بات کی جائے تو میں 2 لاکھ سے زیادہ یہاں پر کما رہا ہوں, کیونکہ مجھے ابھی صرف 1 سال ہوا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. اور میرے بھائی کو جاب کرتے ہوئے 6 سال ہوئے ہیں, جس کی سیلری 4,000 ہے, اور میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہا ہوں جو میں پر منتھ یہاں پر 2 لاکھ روپے ایزیلی ارن کر لیتا ہوں. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی پاور ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایسا بزنس ہے جو آپ کی لائف چینج کر سکتا ہے. تو ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کیا چیز ہے, اس کے بینیفٹس کیا چیز ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کو کوئی بھی پلیس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پر آپ نے کوئی رینٹ وغیرہ نہیں دینی پڑتی. یہاں پر آپ نے کوئی بھی جگہ وغیرہ پرچیز نہیں کرنی ہے. یہاں پر آپ نے کسی کو سیکیورٹی کے 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں دینے. یہاں پر آپ نے کہیں باہر جا کے کام نہیں کرنا. آپ نے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل فون پر کام کرنا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر کام کرنا ہوتا ہے. وہ کیسے کام کرنا ہوتا ہے اگلی سلائڈس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہاں پر آپ نے گھر بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کو نہ پروڈکٹس بنانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو پروڈکٹس لینے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو زیادہ پروڈکٹس چاہیے یہاں پر. اور یہاں پر آپ کے پاس ان لمیٹڈ انوینٹری ہوتی ہے. یہاں پر آپ جتنی بار چاہو ایک چیز کو سیل کر سکتے ہو. آپ کے پاس ان لمیٹڈ انوینٹری ہوتی ہے. آپ کے پاس ان لمیٹڈ آڈینس ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر دنیا میں سے آپ کہیں سے بھی ایک کسٹمر بنا سکتے ہو. اس کو آپ یہاں پر اپنی ٹیم میں لے سکتے ہو. آپ اس کو یہاں پر ایک سیل دے سکتے ہو جہاں سے آپ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہو. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کے پاس ٹائم فریڈم ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم چاہو کام کر سکتے ہو. 1 گھنٹے کرو, 2 گھنٹے کرو, آپ 4 گھنٹے کرو, فل ٹائم کرو, پارٹ ٹائم کرو, جس بھی ٹائم کرو. آپ کو یہاں پر ٹائم فریڈم ہوتی ہے. کوئی بھی یہاں پر لمٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنا ٹائم کام کرنا ہے. جتنا ٹائم آپ کا دل کرے آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہاں پر کام کر سکتے ہو. اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کوئی لاکھوں روپے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کوئی آپ کو بڑی انویسٹمنٹ یہاں پر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ ایسا بزنس ہے جو ایک بار اگر آپ بلڈ کرتے ہو تو آپ کو پیسو انکم آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے نیچے ایک چھوٹی موٹی ٹیم ہائر کر کے لگا دیتے ہو, وہ ٹیم کام کرتی رہتی ہے, تو آپ کو وہاں سے بزنس بینیفٹس آتے رہتے ہیں, آپ کو پیسو انکم آتی رہتی ہے. دیٹ از دا پاور آف نیٹ ورک مارکیٹنگ. نیٹ ورک مارکیٹنگ اینڈ میپ کی طرح ہوتی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر آپ انٹر ہو گئے تو اسٹارٹ کے 6 مہینے میں آپ نے یہاں پر تھوڑی سی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اسٹارٹ میں یہاں پر آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کا نیٹ ورک نہیں ہوتا, آپ کی ٹیم نہیں ہوتی, تو آپ نے کام بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے اور آپ کی انکم تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کام کرتے رہتے ہو ڈیلی روٹین وائز تو 1 سال میں آپ کی انکم اور آپ کا کام ایوریج لیول تک آ جاتا ہے. بٹ آج کے ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو میں یہاں پر 1 سال میں 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں, تو یہ آئی تھنک بہت ہی فاسٹ ہے. اگر آپ یہاں پر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 3 سال اسپینڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ دنیا میں کوئی بھی کام مت کرو, آپ اتنا کما چکے ہوں گے کہ آپ کی جو نسلیں ہیں وہ بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. اتنا پاور ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اسٹارٹ میں محنت ہوتی ہے, جب آپ کا یہ بزنس گرو ہو جاتا ہے آپ نے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ آپ کو پیسو انکم آ رہی ہوتی ہے. آپ ایکٹیو ہو تب بھی آپ کو انکم ہوگی, آپ ایکٹیو نہیں ہو تب بھی آپ کو انکم ہوگی. اینڈ ارننگ بھی یہاں پر آپ کو ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہو رہی ہوتی ہے. دیٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ پاور. بل گیٹس مائکروسافٹ کے اونر کہتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ چوز کروں گا. یہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے جو کہتا ہے کہ اگر میں کنگال ہو جاؤں, میرے پاس کچھ بھی نہ بچے کرنے کے لیے, تو میں کیا کروں گا, میں نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس اسٹارٹ کروں گا. کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس میں وہ ارننگ پوٹینشیل ہے, وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ آپ کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. ڈاکٹر رابرٹ ڈی کیوساکی, دا بزنس ٹائکون, دا بزنس فادر ان کو کہا جاتا ہے. دا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بک بھی انہوں نے لکھی ہے جہاں پر انہوں نے پیسے کے ریلیٹڈ سارے فنڈامنٹلس ایڈ کر دیے کہ آخرکار پیسہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور دنیا میں لوگ کس طرح سے پیسے کما رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی ریکمینڈ کیا کہ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری اس لیے آپ کو یہاں پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہ یونیک بینیفٹس ہیں جو آپ کو زیرو سے اٹھا کر ہیرو بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنی لائف میں کرنے کے لیے
چاہیے تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ ضرور کریں. آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ ضرور کریں, کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی آپ کا وہ کریئر بنا سکتی ہے جو کوئی انڈسٹری آپ کو نہیں دے سکتی. کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اسپینڈ کیا ہوا 1 سال آپ کو اتنا بلڈ کر سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 1 سال پہلے اگر میں اپنی بات کروں تو میں کسی کے سامنے بولنے سے کتراتا تھا, میری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی. آج دیکھو میں یہاں پر سیشنز دے رہا ہوں, اتنا کانفیڈنس مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ نے دیا ہے, اتنے اسکلز مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ نے دیے ہیں کہ میں ایک انسان کو بات کرتے کرتے اینالائز کر جاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. یہ سارے اسکلز آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ دیتی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی یہ پاور ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی ارننگ لمٹ نہیں ہوتی, جتنا آپ چاہے یہاں سے کما سکتے ہو. نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کی یہی پاور ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ہیوج ارننگ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. جتنا آپ کام کریں گے اسٹارٹ میں اتنی زیادہ آپ یہاں پر انکم جنریٹ کرتے ہیں. یہاں پر کوئی ایمپلائی والا سین نہیں ہے کہ آپ 30 دن کام کرو گے آپ کو 30,000 ملیں گے. نہیں, اگر آپ یہاں پر 30 دن کام کرتے ہوتے ہو سکتا ہے آپ یہاں پر 30 لاکھ کما جائیں, ہو سکتا ہے آپ یہاں پر 3 کروڑ کما جائیں. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ, ٹھیک ہے, سونو شرما دا گاڈ فادر آف نیٹ ورک مارکیٹنگ, ان کے اگر 1 مہینے کی چیک کی بات کی جائے تو تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا ان کا صرف 1 مہینے کا چیک ہوتا ہے جو انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ارن کرتے ہیں. اگر یہ ان کے 2.5 کروڑ کا چیک صرف 1 مہینے کا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس بندے نے ایسا کیا کیا. آپ اس کی ایج دیکھ لیں, یہ ابھی ینگ ہے, یہ کیا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے. ہمارے ہاں کتنا بھی ٹائم جاب کر لو, 50 سال تک آپ جاب کرو, آپ 20,000 کما رہے ہو, 30,000 کما رہے ہو, 40,000 کما رہے ہو, کروڑوں میں نہیں کما سکتے. کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو بہت امیر ہے وہ جاب کرتا ہے؟ نہیں نا. آبویسلی وہی لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں, اور بزنس کے لیے ہمارے پاس اگر بڑی انویسٹمنٹس نہیں ہے تو ہم وہ بزنس سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ہم ایکسپیرینس لے سکتے ہیں, ہم یہاں پر اچھی خاصی ارننگز کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیں یہاں پر اگر سونو شرما 1 مہینے میں 2 کروڑ کما سکتا ہے, 2.5 کروڑ کما سکتا ہے, تو کیا آپ میں وہ ابیلٹیز نہیں ہے کہ آپ یہاں پر صرف 2 لاکھ پر منتھ کما سکو؟ اگر سمیر خان یوسف زئی ہمارے رویلز کمیونٹی کے CEO فاؤنڈر ہیں, اگر وہ 1 سال میں یہاں پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو کیا آپ پورے 1 سال میں 30 لاکھ روپے نہیں کما سکتے؟ کیا آپ نے یہ ایبلٹیز بھی نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سوشل میڈیا ورک. ٹھیک ہے, آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کرتے ہو, آپ ہمارے ساتھ بزنس اسٹارٹ کرتے ہو, تو آپ نے کام کیا کرنا ہے, پریکٹیکل ورک کس طرح سے کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ٹیم نہیں بنتی. اب دیکھیں, ٹیم آپ کے ارد گرد موجود ہے, لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں, آپ نے جسٹ ان کو ایک مشورہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیس بک پر دیکھ لیں 3 بلین لوگ موجود ہیں, انسٹاگرام پر بہت سارے لوگ موجود ہیں. آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہی آپ کا ایک ذریعہ ہے. آپ نے ڈیلی بیس پہ سوشل میڈیا پر آپ نے یہاں پر کام کرنا ہوتا ہے. کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نیٹ ورک بنانے کے لیے آپ نے جسٹ گھر بیٹھ کے اپنے موبائل فون کا یوز کرنا ہوتا ہے. آپ کو کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, ٹک ٹاک ہے. آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر سکتے ہو, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر سکتے ہو, اور مہینے کے 1 لاکھ روپے ایزیلی کما سکتے ہو. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو یہاں پر ان ٹولز کو یوز کر کے آپ کس طرح سے برانڈ بن سکتے ہو. تو سب سے پہلے آپ کو ہر ایک چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہماری ٹیم میں. اگر آپ سوشل میڈیا پر برانڈ بننا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں پر پروفیشنل پروفائل بنایا جاتا ہے, آپ کو ڈیلی پوسٹ کی اسٹریٹجی بتائی جاتی ہے, آپ کو ریلز ایڈٹ کرنا سکھایا جاتا ہے, آپ کو آڈینس گین کرنا سکھایا جاتا ہے, آپ کو یہاں پر کنٹینٹ بنانا سکھایا جاتا ہے, آپ کو یہاں پر فالوورز گین کرنا سکھایا جاتا ہے. اور میگنیٹک مارکیٹنگ, آپ کو پیڈ ایڈز رن کروا کے لوگ کس طرح سے آپ نے اٹریکٹ کرنے ہیں, آپ نے کس طرح سے اپنی کمیونٹی بنانی ہے, آپ نے کس طرح سے اپنی ٹیم بنانی ہے, وہ چیزیں آپ کو یہاں پر سکھائی جاتی ہیں. ایسی اسٹریٹجیز آپ کو سکھائی جاتی ہیں جو کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی یا کسی بھی ٹریننگ سیشن میں آپ کو نہیں سکھائی جاتی. وہ ہماری ٹیم آپ کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہر چیز یہاں پر سیکھ کر سکتے ہو. اب یہاں پر میں آپ کو سوشل میڈیا کی ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. دیکھیں, یہی جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کو آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ پروموشن کر رہے ہوتے ہیں, یہ کسی نہ کسی سسٹم کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی سسٹم کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی نے مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب وراٹ کوہلی کی اگر ایوریج انکم کی بات کی جائے تو ان کو انڈین کرکٹ بورڈ 1 مہینے کی 3 کروڑ روپے ارننگ دیتا ہے. 1 مہینے کی 3 کروڑ روپے جو ہے نا ان کو انکم دیتا ہے, سیلری دیتا ہے انڈین کرکٹ بورڈ. لیکن یہ انسٹاگرام کی صرف ایک پوسٹ سے 9 کروڑ انڈین روپیز اور پاکستانی تقریباً
करोड़ रुपए बनते हैं सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट करने का। वजह क्या है? क्योंकि इसके पास नेटवर्क है, इनके पास फॉलोवर्स हैं। सबसे बड़ा बिजनेसमैन वही होता है, सबसे बड़ी इनकम वही जनरेट कर सकता है जिसके पीछे नेटवर्क होता है, जिसके पास नेटवर्क है। विराट कोहली के पास नेटवर्क है, वो क्या करता है? एड्स रन करवाता है, वो मार्केटिंग करता है, वो सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करता है, जिससे वो एक एक पोस्ट के 30-30 करोड़ चार्ज करता है। आई थिंक ये आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है। विराट कोहली एक पोस्ट के, आप खुद गूगल पर सर्च करें कि विराट कोहली की पर पोस्ट इंस्टाग्राम से अर्निंग क्या होती है, गूगल आपको खुद ही बताएगा कि वो यहाँ पर 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज एक पोस्ट के लेते हैं। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक पोस्ट करने के 1600 बिलियन डॉलर्स लेते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी 19 करोड़ रुपए लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वजह क्या है? यही वजह है कि उसके पास सोशल मीडिया पर नेटवर्क है, वो एक सोशल मीडिया ब्रांड है। और हम भी आपको वही सब कुछ सिखाने जा रहे हैं कि आप किस तरह से सोशल मीडिया ब्रांड बन सकते हो, आप किस तरह से ऐसी अर्निंग्स जो है जनरेट कर सकते हो। हर एक चीज आपको यहाँ पर सिखाई जा सकती है। ठीक है, आप गूगल से पूछ लें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर पोस्ट पर अर्निंग कितनी होती है, पर पोस्ट पर उसकी इनकम कितनी होती है, गूगल आपको कहेगा कि वो अप्रोक्सीमेट पाकिस्तानी 90 लाख रुपीस कमाते हैं। 19 लाख रुपए कोई मजाक नहीं, 19 करोड़ रुपए कोई मजाक नहीं है सिर्फ एक पोस्ट के। आप कोई एक पोस्ट करते हो किसी भी चीज पर, क्या आपको उसके बदले कोई रिवार्ड मिलता है? आपको कोई 100 रुपए भी देता है? क्यों नहीं देता? क्योंकि आपके पास ऑडियंस नहीं है, आपके पास फॉलोवर्स नहीं है, आपके पास टीम नहीं है। बट वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, वो आपको हम ट्रेन करेंगे, हम टीच करेंगे कि आप सोशल मीडिया पर किस तरह से ब्रांड बन सकते हो, और आप भी इन लोगों की तरह इन्फ्लुएंसिंग करके किस तरह से करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हो। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप भी एक सोशल मीडिया ब्रांड बन सकते हैं। अगर बात की जाए प्रूफ की, तो मेरी अर्निंग्स आप सब लोगों के सामने, मेरा बिग बैंक अकाउंट्स स्टेटमेंट्स आप सब के सामने कि मैंने यहाँ से कितनी इनकम जनरेट की हुई है। क्योंकि देखें, हर एक चीज जो है वो प्रूफ के साथ अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब वो बड़े बड़े पैसे देखते हैं तो उनको हजम नहीं होता कि यार सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप मेरे अकाउंट्स अपने सामने देख सकते हैं कि मैंने कितनी अर्निंग्स यहाँ से जनरेट की हुई हैं। क्योंकि ये सब जितनी भी अर्निंग्स मैंने यहाँ से की हुई हैं, मैंने सोशल मीडिया से की हुई है। मैंने जितना भी नेटवर्क बनाया हुआ है, जितनी भी मैंने मार्केटिंग यहाँ पर की हुई है, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू की हुई है। मैं किसी के घर नहीं गया, अपने घर बैठ के इतनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो दुनिया का हर वो इंसान कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो इस वेबिनार में जितने लोग मौजूद हैं वो सब के सब कर सकते हैं। किसी में वो एबिलिटीज होती हैं। उसके बाद अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास मनी फ्रीडम होता है। अभी रिसेंटली हमारे कुछ टीम ट्रिप्स हुए जिसमें हमने कश्मीर, शारदा, उसके साथ नारायण कागान, बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं। अभी हमारी टीम दोबारा एक ट्रिप करने के लिए रेडी है, जो हम अजरबैजान जाने वाले हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के कंडीशंस बहुत डाउन है, लोग क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर कमाकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों के पास सोर्सेज नहीं है, लेकिन हम घर बैठ के इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं कि हम खुद अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं और उसके साथ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यही ख्वाब होता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। वो एक में फंसे हुए होते हैं जहां पर उनको सुबह 8 बजे जाना होता है, रात को 8 बजे वापस आना होता है, और वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, खुद भी कहीं घूमने नहीं जाते। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम भी होता है, आपको मनी फ्रीडम भी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो अपॉर्चुनिटीज है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि फेसबुक सूट मैनेजर क्या होता है। आप सब लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो फेसबुक यूज करते हैं। क्या आपको पता है कि फेसबुक सूट बिजनेस मैनेजर क्या चीज है, वो क्या काम करता है? आई थिंक यहाँ में जितने भी बैठे हैं इनमें से 50% लोगों को इस चीज का पता ही नहीं होगा कि फेसबुक सूट मैनेजर क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर आप एड्स रन करवाते हो, जहां पर आपने एक एड लगा के छोड़ देनी होती है, ऑटोमेटिकली वहां पर लोग आते हैं और आपकी सेल्स जनरेट हो रही होती है। तो मतलब आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक एड लगाना होता है जिससे लोग आपसे खुद राब्ता करते हैं, आपकी सेल्स होती है जहां से आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं,
تو اس میں گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ایوری اسکل از لرنیبل. ہر کچھ آپ یہاں پر سیکھ سکتے ہو. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کافی مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر 1 سال پہلے میں بھی یہی کہتا نا, میرے دماغ میں بھی سب سے پہلی جو بات آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ میں نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے. اگر میں اس ٹائم یہی کہتا کہ میں نہیں کر سکتا تو میں ابھی بھی وہیں پر موجود رہتا. بٹ میں نے ہمت کی, کیونکہ سونو شرما کہتے ہیں ایوری اسکل از لرنیبل. جب بھی مجھے کوئی چیز مشکل لگتی ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا, تو میں خود کو یہی کہتا ہوں کہ ایوری اسکل از لرنیبل. ہر کچھ سیکھا جا سکتا ہے, سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے, سب کچھ سیکھ کے کرا جا سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو بھی آپ نے یہاں پر ٹینشن نہیں لینی. ہر چیز آپ کو کل والے سیشن میں سکھائی جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. ہر ایک چیز آپ کو یہاں پر بتائی جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. تو ایوری اسکل از لرنیبل. ہر سب کچھ آپ سیکھ سکتے ہو. کوئی ایسی اسکل نہیں ہے جو آپ سیکھ نہیں سکتے, اور دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو انسان نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نتھنگ از امپاسبل. ہر چیز آسان ہے, بس اس میں تھوڑا سا گھس کے دیکھنا پڑتا ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے. اگر آپ کو آج نہیں آتی تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کو کل کیسے کر سکتا ہوں. اگر مجھے آج نہیں آ رہی تو نو میٹر, بٹ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں, میں کس طرح سے کروں. تو آپ نے ان لوگوں کے ارد گرد رہنا ہے جو یہ آلریڈی سسٹم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایوری اسکل از لرنیبل. کبھی بھی آپ کو لگے نا کہ یہ چیز مشکل ہے, یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ کام یار بہت مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا, تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے, ہر چیز کری جا سکتی ہے. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. اینڈ اس کے بعد یہاں پر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہماری ٹیم میں ایک پرفیکٹ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو ایک پروفیشنل نیٹ ورک مارکیٹر اور سوشل میڈیا برانڈ بناتی ہے. آپ کی پرسنالٹی یہاں پر ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے وداؤٹ اینی کاسٹ. فری آف کاسٹ آپ کو یہ سب ٹریننگز دیے جاتے ہیں جہاں پر آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, آپ کو اسکلز ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, آپ کا مومنٹم بلڈ کیا جاتا ہے, آپ کے اندر ایک لیڈرشپ اسکلز پیدا کی جاتی ہیں, آپ کو ایکشن پلان دیے جاتے ہیں جن کو کر کے آپ یہاں پر ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو. اور یہاں پر آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بہت لاتعداد اور بے شمار اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی, ہر چیز آپ کو ہم سکھائیں گے, ہر چیز آپ کو یہاں پر سکھائی جائے گی. کل والے سیشن میں ہم آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے, آپ کو ایکشن پلانز پرووائڈ کریں گے کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو سکسیس پرنسپل ہیں, اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, انوویشن ہونا چاہیے, موٹیویشن, خود کو آپ نے خود موٹیویشن کرنا ہے, کریٹیوٹی, ویژن ہونا چاہیے, ایک لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ نے اپنے نیچے ایک نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے, آپ نے ٹیم ورک کرنا ہے, یہاں پر آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے, آپ نے ایسا بننا ہے کہ لوگ آپ کو فالو کریں. ٹھیک ہے, جب یہ ساری اسکلز, جب یہ ساری کریٹیوٹیز آپ کرتے ہو تو آپ کامیاب ہو جاتے ہو. سو آئی ہوپ کہ آج کے سیشن نے آپ کو بہت بہت کچھ سیکھنے کو دیا ہوگا. اینڈ کل ملیں گے ہم اپنے لاسٹ سیشن میں, جس میں ہم آپ کو اپرچونٹی وتھ ایکشن پلان پرووائڈ کریں گے, جس میں آپ کو پرفیکٹ یوز بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے یہ ساری ارننگز جنریٹ کر سکتے ہو, آپ کس طرح سے ایک بزنس کو مارکیٹ کر سکتے ہو, آپ کس طرح سے ایک پلیٹ فارم کے ساتھ اسٹارٹ اپ لے کے اپنے بزنس کو بلڈ کر سکتے ہو. تو کل والا جو سیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کو ہم ایک اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے جس کو اویل کر کے, جس پر ڈیسیژن لے کے آپ اپنی لائف میں فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں, فائنینشیل اسٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اپنے ڈریمز کو پورا کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کے سیشن نے آپ کو بہت کچھ ایسا سکھایا ہوگا جو شاید ہی کہیں آپ نے سیکھا ہو. اور جو بھی کچھ آپ نے یہاں پر آج سیکھا ہے, کوئی بھی ایسی 2 باتیں جو آپ نے آج اس سیشن میں سیکھی ہیں جو آپ کو نہیں تھی پتا, تو وہ آپ نے اپنے اپلائن کو فیڈ بیک دینا ہے کہ مجھے یہ چیز تو پتا ہی نہیں تھی, میں نے آج سیکھی ہے. جو بھی چیز آپ کو اس سیشن میں اچھی لگی ہے, کائنڈلی آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے, کیونکہ جتنا آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے, آپ کے جو فیڈ بیکس ہوتے ہیں وہ ہمیں کافی انسپائر کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ملیں گے کل والے سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, گڈ نائٹ, ٹیک کیئر.